بچوں کی تربیت آج کل کے معاشرے میں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو بچوں کی تعلیم، ان کی ٹریننگ اور ان کو سکھانا کس عمر سے شروع کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، بچے کی لینگویج کون سی ہے؟ پیدا ہونے والے بچے کی بیسک کوئی لینگویج نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ پاک نے بولنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے تو اس کی بیسک کوئی لینگویج نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر میں جو لینگویج سنتا ہے یہ اس کی لینگویج بن جاتی ہے۔ تو بچہ سننے، دیکھنے اور پھر اس کو ایکشن میں لانے کی کب قابلیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ پیرنٹس کا کام ہے۔ جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کو 3 مہینے کی عمر تک یہ دیں، 6 مہینے کی عمر تک یہ دیں، 12 کی عمر ہو جائے تو یہ دیں، 1.5 سال کا ہو جائے تو یہ کرائیں، فلاں ہو تو یہ پہنائیں، فلاں ہو تو یہ کریں۔ آپ کو اس کو پوری ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی تربیت کے بھی مراحل ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، آداب اور تمیز ان دونوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ جو ایک آداب اور تمیز کی ڈیفینیشن ہے، نیکی، عبادت اور اچھے اخلاق اور کردار کی جو ڈیفینیشن ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، بچے کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بچہ دیکھ کر کرتا ہے، سن کر نہیں کرتا۔ موسٹلی بچہ ایکشن کو فالو کرتا ہے، لسن کو فالو نہیں کرتا۔ تو آپ کا جو ایکشن ہوگا وہی بچے کا ری ایکشن ہوگا۔ تو تربیت کے لیے جو ہماری پریشانی ہے وہ بیسیکلی بچے کی پریشانی نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمیں خود کو سدھارنے کی پریشانی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں ویسا ہی رہوں، نہ میرے گھر کا ماحول سدھرے نہ میں سدھروں، مگر میرا بچہ سدھروا ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی سی نہیں، ٹھیک ٹھاک مشکل بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود کو بدل دیں، بچہ بدل جائے گا۔ گھر کا ماحول بدل دیں، بچہ بدل جائے گا۔ موسم بدلتے ہیں، ہمارے کپڑے بدلتے ہیں۔ موسم بدلتے ہیں، ہماری غذائیں بدلتی ہیں۔ دوسری چیز آتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایجوکیشن کے لیے کس کے سپرد کرتے ہیں۔ ایک وقت کے لیے وہ آپ کے پاس، ایک وقت کے بعد وہ آپ کے گھر سے کسی اور کے ہینڈ اوور ہو جائے۔ وہ سلیکشن آپ نے کس طرح کی ہے، پھر اس کی گیدرنگ کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ نے اس کی کیا تربیت کی ہے۔ میرا خیال ہے یہ 3 یا 4 چیزیں رکھ لیں تو اللہ کی رحمت شامل رہے گی، تو خود اس کے اندر آپ کا خوف نہیں، آپ کے رب کا خوف ہوگا۔ بیسک چیز بیان کی ہے میں نے یہ، کہ جب تک ہم اپنے بچوں میں خدا کا خوف نہ ڈال دیں اور یہ احساس اس کے اندر نہ اتار دیں کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا تو مشاہدہ ہے کہ جن کے گھروں میں والدین بڑے تہجد گزار ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، ان کے اولاد بھی تہجد پڑھتی ہے۔ جن کی نمازیں گھروں میں نہیں ہوتی ان کے بچے نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو صرف جمعہ والے نمازی ہیں ان کے بچے بھی جمعے والے نمازی ہیں۔ جو صرف عید والے ہیں ان کے بچے بھی عید والے نمازی ہیں۔ جو ناچنے کودنے والے ہیں ان کی اولادیں بھی ناچنے کودنے والی ہو جاتی۔ جو مسجد کا راستہ دیکھنے والے ہیں ان کی اولادیں بھی مسجد کا راستہ دیکھنے والی۔ جن کی ماؤں نے پردے کیے ہیں ان کی بیٹیوں نے بھی پردے کیے ہیں۔ جن کی مائیں بے پردہ ہو گئیں ان کی اولادیں بھی بے پردہ ہو گئیں۔ میں جو بھی بات کر رہا ہوں 100% پر نہیں کر رہا، مگر جرنل حالات ایسے ہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ نے میری بات کو ٹھنڈے دل سے اگر سوچا سمجھا تو اپنے اوپر آئی ہوئی اس بات کو آپ نے ایک بڑا دل کر سمجھ لیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ہماری نسلوں کا بھی بھلا ہوگا۔